میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بے شک حضور کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غلامی کا جو رشتہ ہے اس سے مضبوط رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے تو ساجد حسین صاحب آپ کا میڈیا سے بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ایک تعلق ہے، اور تقریباً آپ کی نظر رہتی ہے سوشل میڈیا پر۔ تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو مختلف قوتیں سوشل میڈیا پر سرگرم ہو جاتی ہیں، اور ان بدبختوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، کیا ہے وہ محرم الحرام شریف کے ایام ہوں، ربیع الاول شریف کے ایام ہوں، یا اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی بھی مذہبی اسلامی تہوار ہو، وہ بدبخت قوتیں جن کا یوں سمجھیں کہ ایجنڈا ہی یہی ہے شر پھیلانا، ہاں شر پھیلانا، ان کی زندگی کا طرز عمل ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوز کرنا، مختلف نوعیت کے ابہام ان کے اندر پیدا کرنا، تو وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ جتنا بھی زور لگا لیں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ پیارے حبیب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ ساجد حسین صاحب ذرا آپ قرآن کی اس آیت پر غور کریں، یہاں دیکھیں اللہ کا دعویٰ ہے کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو یقینی طور پر اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو جو بلند کیا تو اپنی قوت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی بلند کیا ہوگا۔ کس میں دم ہے کہ اس ذکر کو کم کر سکے؟ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے حساب سے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا، تو یقینی طور پر اب کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی مئی کا لال ایسا نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ کو مٹا سکے یا ذکر مصطفیٰ کو کم کر سکے۔ اس کی اپنی نسلیں تو برباد ہو سکتی ہیں، اس کی زندگی کے تمام عزائم تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا۔ اب یہاں ممکن ہے کہ ہمارے حاضرین و ناظرین کے ذہنوں میں ایک سوال آ جائے کہ سیالوی صاحب ذرا اس کی تصویر حقیقی تو بتائیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو جو بلند کیا ہے، ہم اس تصویر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیں تو یہاں مفسرین نے، راسخین کاملین نے بڑا پیارا جواب لکھا، فرمایا کہ حضور کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ کے اندر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی حضور کی ولادت مکہ کے اندر ہوئی تو اللہ نے مکہ کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب حضور نے قدم مدینے میں رکھا تو مدینے کا ذکر قرآن میں آ گیا، حضور نے قدم بدر کے میدان میں رکھا تو بدر کا ذکر قرآن میں آ گیا، حضور نے قدم احد کے میدان میں رکھا، احد کا ذکر قرآن میں آ گیا، حضور نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر رکھا، احد پہاڑ کو اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار بنا دیا، اور حضور نے قدم صدیق اکبر کے کاندھوں پر رکھا تو صدیق اکبر کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس مقام پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے پر نور قدم لگتے گئے، وہی مقام حضور کے قدموں کی برکت سے اونچا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ یقینی طور پر ہم اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کے ذکر کو خود اللہ نے کیا ہے، نبی کے ذکر کو انبیاء نے کیا ہے، نبی کے ذکر کو صحابہ نے کیا ہے، نبی کے ذکر کو اہل بیت نے کیا ہے، نبی کے ذکر کو اولیاء کرام نے کیا ہے، اور نبی کے ذکر کو راسخین کاملین نے کیا ہے، اور الحمدللہ مسلمان دم حیات تک، قیامت تک نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔